تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دلوں کا حال جانتا ہے، جو اشکوں کی زبان سمجھتا ہے، جو خاموش آہوں کو بھی سن لیتا ہے۔ درود و سلام اس ہستی پر جس نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے سننے والو، آج ہم جس مہینے میں بیٹھے ہیں وہ صرف سال کا آغاز نہیں بلکہ قربانی، وفا، استقامت اور حق کے لیے جان دینے کا مہینہ ہے۔ یہ محرم ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچائی کی راہ میں صرف زبان نہیں سر بھی دینا پڑتا ہے۔ وہ جو راتوں کو اللہ کے سامنے روتا تھا، دن کے وقت یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا تھا، اور وہ جس نے مدینہ چھوڑا، مکہ چھوڑا، حج کو عمرے میں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ ظلم کے ہاتھوں بیعت کرنا دین کو چھوڑنے کے برابر تھا۔ حسین نے دین کو بچا لیا مگر اپنا پورا خاندان قربان کر دیا۔ عاشورہ کی رات ہے، حسین خیمے میں جاتے ہیں، چراغ بجھا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے۔ مگر اے سننے والو، نہ کوئی گیا نہ کوئی گھبرایا۔ سب کہنے لگے مولا ایک جان کیا، ہزار بار بھی دیں گے تو کم ہوگا۔ کیا وفا تھی اس ٹائم کا، کیا عشق تھا، دین کے لیے عشق تھا، حسین کے لیے عشق تھا۔ عاشورے کا سورج طلوع ہوا، آسمان رو رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی، فرات کے کنارے پانی بہہ رہا تھا، مگر حسین کے بچے پیاسے تھے۔ علی اکبر نکلے، نبی کا چہرہ نظر آتا تھا مگر دشمن نے نہ بخشا۔ قاسم نکلے، شادی کے خواب آنکھوں میں لیے، شہادت کی چادر اوڑھ لی۔ 6 مہینے کا بچہ، علی اصغر۔ حسین نے کہا یہ تو بچہ ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ دشمن نے نہ سنا اور اس نے تیر چلا دیا، اور وہ تیر صرف بچے کے گلے پر نہیں لگا، وہ تیر قیامت تک ہر ماں کے دل پر لگا ہے۔ آخر میں وہ وقت آیا جب حسین تنہا رہ گئے، خیمے جل رہے تھے، بچے تڑپ رہے تھے، سیدہ زینب بین کر رہی تھیں، حسین سجدے میں جا کر آخری بات کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، میں راضی ہوں تیرے فیصلے پر، تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ اے سننے والو، آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں، لیکن ہر زبان پر حسین ہے، ہر دل میں حسین ہے۔ کربلا ہار نہیں، جیت کی علامت ہے۔ حسین صرف ایک شہید نہیں، حسین ایک پیغام ہے۔ حسین صرف ایک شہید نہیں، حسین ایک پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں، چاہے سر کٹ جائے۔ محرم ہمیں صرف رلانے نہیں آیا، یہ جگانے آیا ہے کہ دیکھو دین بچانے کے لیے کیا کچھ قربان کیا گیا اور کیا کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ ہم نے دین پایا حسین کی قربانی کے بعد۔ اگر آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حق مارتے ہیں، تو سوچو کیا ہم حسین کے راستے پر ہیں یا یزید کے؟ کربلا کے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حق پر ڈٹ جانا سیکھو۔ حسین نے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا۔ سچائی کا معیار یہی ہے کہ اقتدار جائے تو جائے مگر ضمیر نہ مرے۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ یہ عدل، وفا، حق گوئی، ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ شہادت صرف موت نہیں، بقا ہے۔ کربلا والے مر کر بھی امر ہو گئے، یزید جیت کر بھی ہمیشہ کے لیے لعنت کا نشان بن گیا۔ کربلا میں عورتوں کا مقام دیکھو کہ زینب نے دکھ سہ کر پیغام کو آگے پہنچایا، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو زینب جیسا بہادر بنائیں اور وہ فیشن کی دلدار نہ بنیں۔ بچوں کو قاسم اور علی اصغر کی قربانیاں یاد دلائیں۔ جب مقصد عظیم ہو تو اپنی خواہشات کی قربانی دینا آسان ہو جاتی ہے۔ محرم ہمیں رلانے نہیں جگانے آتا ہے، ہر سال آتا ہے اور ہم ہیں کہ سوئے رہتے ہیں۔ ہمیں خود سے سوال کرنا ہے، کیا ہم حق کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم ظالم کے خلاف بولتے ہیں؟ کیا ہم دین پر صرف بات کرتے ہیں یا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ اگر ہم حسین کے غم میں روئیں تو دل سے بھی ان کے راستے پر چلیں نا۔ کربلا کا ایک انوکھا اور گہرا اور ہمیشہ زندہ رہنے والا سبق یہ ہے کہ سچائی وہ خزانہ ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے
مگر اسے بیچنا گناہ کبیرہ ہے۔ یا یوں کہیے کہ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے مگر ضمیر نہ جھکے۔ یہ وہ انوکھا سبق ہے جو کربلا کو تاریخ نہیں ہدایت کی روشنی سا بنا دیتا ہے، ہر زمانے کے لیے اور ہر انسان کے لیے۔ کبھی سوچا ہے امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا تھا؟ حالانکہ وہ چاہتے تو آسانی سے زندگی گزار سکتے تھے، پھر نہ کوئی جنگ ہوتی، نہ قربانی ہوتی، نہ بچوں کو پیاسا رہنا پڑتا، نہ کسی کو پیاسا رہنا پڑتا۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا مطلب ہے ظالم کو حق مان لینا، اور یہ ضمیر کا سودا ہوتا ہے اور اس کو نہیں بیچنا ہوتا۔ سچائی کی قیمت جان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ صرف زندہ رہنے کے لیے جھک جائے جو صرف زندہ رہنے کے لیے جھک جائے وہ زندہ لاش ہے، لیکن جو حق پر مرے وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ ضمیر وہ اندر کی گواہی ہے جو ہمیں سچ اور جھوٹ کا فرق بتاتی ہے۔ یزید کے لشکر میں بھی تھے کہیں ایسے جو مانتے تھے کہ حسین حق پر ہے، لیکن ڈرتے تھے، اس وجہ سے چپ رہے اور انہوں نے ضمیر کا سودا کر دیا۔ دوستو، یزید ایک شخص نہیں، ایک سوچ کا نام ہے، اور یہ سوچ ہر دور میں زندہ ہوتی ہے۔ آج کے یزید تخت پر نہیں، مگر وہ ہمارے معاشرے میں، گھروں میں، دلوں میں اور ضمیروں میں چھپ کر بیٹھے ہیں۔ جو ظلم کرے اور دلیل مانگے وہ یزید ہے، جو سچ بولنے والے کو چپ کرائے وہ یزید ہے، جو حرام کمائے اور بچوں کو کھلائے اس سے پالے وہ یزیدی راستے پر ہے، جو حق جان کر بھی مصلحت میں خاموش رہے وہ یزید کی فکر کا پیروکار ہے، جو کسی کمزور کی بے عزتی پر ہنسے وہ یزیدی مزاج رکھتا ہے، جو اپنی انا کے لیے رشتے توڑ دے وہ چھپا ہوا یزید ہے۔ سوچو، ہم کب حسین سے کٹ گئے؟ جب ہم نے جھوٹ بولا اور اس سے چالاکی کا نام دیا، جب سچ بولنے والے کو بے وقوف کہنا شروع کیا، ظلم ہوتا دیکھ کر بھی آنکھیں بند کر لیں، جب ہم نماز تو پڑھتے رہے مگر غریب کو دھتکارتے رہے، وہ کئی بار آیا لیکن ہم نے اس کی کوئی مدد نہیں کی، جب ضمیر کی آواز کو دبا کر فقط دنیا کے لیے خاموش ہو گئے۔ یہی وہ لمحے تھے جب ہم نے اپنے اندر کے حسین کو چھوڑ دیا اور اندر کے یزید کے سامنے جھک گئے۔ کربلا ہمیں کہتی ہے یزید کبھی ختم نہیں ہوگا، مگر ہر دور میں حسین بننے والا پیدا ہونا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہے اپنے اندر کے یزید کو پہچاننے کا، اپنے اندر کے حسین کو جگانے کا، کیونکہ جو باطل کے سامنے خاموش ہے وہ بھی جرم میں برابر کا شریک ہے۔ تو آئیے ہم سب وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے اندر کے حسین کو جانے نہیں دیں گے اور یزید کو جیتنے نہیں دیں گے۔ آخر میں دعا ہے، اے اللہ ہمیں اتنی ہمت دے کہ ہم یزید کے سامنے حسین کی طرح کھڑے ہو سکیں، چاہے وہ یزید ہمارے اندر کا ہو یا باہر کا۔ آمین۔